بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مختصر کلپ میں ہم بنو امیہ کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی دوسری خلافت بنو امیہ کی ہے۔ ان کی خلافت 41 ہجری میں شروع ہوئی اور 41 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی سال کو عام الجماعت کہا جاتا ہے، اور یہ وہی بشارت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کے دو گروہوں کے درمیان صلح فرمائیں گے۔ تو 41 ہجری سے بنو امیہ کی خلافت کا آغاز ہوا اور یہ خلافت 132 ہجری تک رہی۔ 41 ہجری سے 132 ہجری تک، یعنی 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک تقریباً 92 سال بنو امیہ کی حکومت اور خلافت رہی ہے۔ اس زمانے میں یا اس دورانیے میں بنو امیہ کے 14 خلفاء گزرے ہیں۔ مورخین بنو امیہ کے خلفاء کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد اور ایک مروان بن حکم کے خاندان کے افراد۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی سے 3 خلفاء گزرے ہیں۔ ایک سب سے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنو امیہ کی بنیاد رکھی وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت یزید کے ہاتھ میں آئی اور یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہوا۔ یزید 60 سے لے کر 64 تک مسلمانوں کا خلیفہ رہا، اور اسی کی حکومت میں سانحہ کربلا پیش آیا جو آج تک امت مسلمہ کی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ خلیفہ بنا اور چند مہینے کی حکومت کرنے کے بعد اس نے خود ہی حکومت چھوڑ دی۔ معاویہ پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے افراد کا خاتمہ ہوا۔ اب یہاں سے یعنی 65 ہجری سے مروانی خلفاء کا آغاز ہوا۔ یہ مروان بن حکم ایک فرد تھا جس کی نسل سے 11 خلفاء بنو امیہ کے آئے، اور ان میں سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان ہے۔ بنو امیہ کے 14 خلفاء میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والے عبد الملک بن مروان ہیں، اور سب سے کم حکومت کرنے والے ابراہیم بن ولید ہے۔ عبد الملک بن مروان نے 21 سال حکومت کی اور ابراہیم بن ولید نے تقریباً 2 مہینے حکومت کی۔ تو عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک حکومت کی ہے، تقریباً 21 سال بنتے ہیں۔
اور عبد الملک بن مروان کے بعد ان کے بیٹے ولید خلیفہ بنے۔ 86 سے لے کر 96 ہجری تک یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور 96 سے لے کر 99 تک مسلمانوں کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک رہے۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے ولی عہد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو مقرر کیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت تقریباً 2.5 سال ہے، لیکن انہوں نے بنو امیہ کے خلفاء کی جتنی غلط پریکٹسز تھے اور ان کے جتنے وہ مظالم تھے، ان مظالم کا خاتمہ کیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بعض حضرات نے خلفاء راشدین کے ساتھ شمار کیا کہ ان کا شمار ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کے تقوی اور طہارت کی وجہ سے خلفاء راشدین میں ہوتا ہے۔ 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کے بعد یزید مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ 101 ہجری سے لے کر 105 ہجری تک یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، اور یزید کے بعد پھر ہشام مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، اور یہ دوسرے خلیفہ ہے جنہوں نے 20 سال حکومت کی ہے، یعنی عبد الملک بن مروان کے بعد سب سے زیادہ حکومت ہشام بن عبد الملک نے کی ہے، 105 ہجری سے لے کر 125 ہجری تک۔ ہشام بن عبد الملک کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن یزید مقرر ہوئے، اور 125 سے لے کر 129 ہجری تک یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ ان کے بعد 126 ولید کی حکومت کا زمانہ 125 سے لے کر 126 تک یہ ان کی حکومت کا زمانہ ہے، اور پھر ولید کے بعد پھر یزید یہ بادشاہ بنے 126 ہجری کو، اور تقریباً 6 مہینے تک ان کی حکومت رہی، اور ان کے بعد پھر ابراہیم بن ولید 127 ہجری کو یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور بنو امیہ میں سب سے کم حکومت کرنے والے بادشاہ ابراہیم بن ولید ہے، جنہوں نے 2 مہینے تک حکومت کی ہے۔ اور 127 ہجری میں ابراہیم بن ولید کی وفات کے بعد آخری خلیفہ مروان بن محمد بنے، 127 سے لے کر 132 ہجری تک یہ بنو امیہ کے بادشاہ اور خلیفہ رہے ہیں، آخری خلیفہ ہے بنو امیہ کے۔ اس کے بعد 132 ہجری میں بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا، اور 132 ہجری میں بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تاریخ الخلفاء میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ زمانے کے حادثات اور واقعات عجیب ہوتے ہیں۔ مروان بنو امیہ کے آخری خلیفہ کو جب قتل کیا گیا تو اس کی زبان ایک بلی کے منہ میں تھی اور وہ دوڑ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ اس طرح کیا۔ 92 سال امت مسلمہ پر حکومت کرنے والی یہ فیملی، آخر خدا نے اس پر زوال مسلط کیا، اور اس کے بعد بنو عباس
کی خلافت قائم ہوئی۔ بنو امیہ کی حکومت کے زوال کے اسباب کیا تھے، یہ انشاءاللہ اگلے کلپ میں بیان کریں گے۔